بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابو جہل کا اصل نام عمر بن ہشام تھا اور یہ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ ابو جہل کی کنیت جاہلیت میں ابو الحکم تھی کیونکہ یہ جاہلیت میں حکمت سے فیصلے کیا کرتا تھا، اس لیے قریش نے اس کی کنیت ابو الحکم رکھی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق سے انکار پر اس کے نادان اور بے وقوف ہونے کی وجہ سے اس کی کنیت تبدیل فرما کر ابو جہل رکھ دی۔ جہل علم کی ضد کو کہتے ہیں۔ یہ وہ بدبخت تھا کہ جس نے ساری زندگی رسول خدا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور دکھ کے سوا کچھ نہ دیا۔ فرعون اور نمرود کی موت کی طرح ابو جہل بھی کتے کی موت مرا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب جنگ بدر کا میدان لگا ہوا تھا کہ معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ چچا جان، ان لوگوں میں سے ابو جہل کون ہے؟ میں نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے ان کو بتایا کہ وہ ابو جہل ہے۔ انہوں نے کہا کہ چچا جان، اس ظالم نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی دکھ اور تکالیف پہنچائی ہیں، اس لیے آج ہم ابو جہل کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جوں ہی میں نے ان بچوں کو ابو جہل کا بتایا تو وہ بچے فوراً بجلی کی رفتار کے ساتھ ابو جہل کی طرف بھاگے۔ انہوں نے ابو جہل پر ایک زوردار ضرب لگائی۔ ان کی پہلی ہی ضرب سے ابو جہل اونٹ سے نیچے گر گیا۔ پھر انہوں نے ابو جہل کے پاؤں پر تلوار کا وار کر کے اس کا پاؤں ہی ٹانگ سے الگ کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سارا ماجرا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی دیکھ رہا تھا۔ اکرمہ نے وار کر کے میرے بازو کو کاٹ دیا۔ میرا بازو کندھے سے لٹک رہا تھا، پھر میں لٹکتے ہوئے بازو کے ساتھ بھی بڑی تیزی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ جب بازو نے مجھے بہت ہی زیادہ تنگ کرنا شروع کیا تو میں نے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور زور لگا کر بازو کو اپنے تن سے جدا کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے موقع پا کر ابو جہل پر پھر وار کیا، جس سے ابو جہل کے جسم سے خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ ابو جہل کو موت کی گھاٹ اتار کر یہ دونوں بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ظالم ابو جہل کو قتل کر آئے ہیں۔ طبری میں بیان کیا گیا ہے کہ ابو جہل ابھی قتل نہیں ہوا تھا بلکہ وہ درد سے چلا رہا تھا، تڑپ تڑپ کر درد سے چلاتے ہوئے موت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب جنگ بدر ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حکم جاری کیا کہ ابو جہل کی لاش کو تلاش کرو۔ سب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ابو جہل کی تلاش میں مگن ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ابو جہل کی ایک نشانی بتائی تھی کہ ابو جہل کے گھٹنے پر نشان ہوگا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل کے گھٹنے پر وہ نشان کس طرح آیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جدعان کے گھر دعوت میں شامل تھے۔ اس وقت ہماری عمریں بہت ہی چھوٹی تھیں۔ ہم دونوں میں کسی بات کو لے کر لڑائی ہوئی۔ میں نے ابو جہل کو زور سے دھکا دیا تھا جس کی وجہ سے ابو جہل زمین پر گر پڑا۔ ابو جہل کے گھٹنے پر گہرا زخم آ گیا۔ وہ زخم تو ٹھیک ہو گیا تھا لیکن اس کا نشان آج بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں میدان میں ہر لاش کو الٹا الٹا کر دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایک جگہ پر ابو جہل زخمی حالت میں نظر آیا۔ میں اس کے پاس گیا
تو میں نے دیکھا کہ وہ ابھی مرا نہیں تھا بلکہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے جسم سے خون کے فوارے جاری تھے۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہی ابو جہل ہے۔ میں نے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر اس کو زور سے گھسیٹا تو درد کے مارے اس کی چیخیں نکل پڑیں۔ میں نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے خدا کے دشمن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ ابو جہل مجھ سے کہنے لگا کہ اس میں ذلت والی کیا بات ہے؟ میں تو اس آدمی سے بدلہ لینے کے لیے یہاں آیا تھا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ بتاؤ اس جنگ میں فتح کن کی ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا کہ اس جنگ میں فتح اللہ تعالیٰ کے سچے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اے ابن مسعود، چرواہا تو بہت ہی اونچی جگہ پہنچ گیا ہے۔ دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے ابو جہل سے کہا کہ تیرا قاتل میں ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، تجھ سے پہلے مجھے کوئی قتل کر گیا ہے۔ ایک قول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کر کہنے لگے، اے اسلام کے بدترین دشمن، تم تو فرعون سے بھی زیادہ بدبخت نکلے ہو۔ فرعون نے بھی مرتے وقت اپنی غلطیوں کو مان لیا تھا کہ میں غلط تھا، لیکن تم تو مرتے ہوئے اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہو۔ یہ سن کر ابو جہل نے جواب دیا کہ اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر میرا یہ پیغام دے دینا کہ ابو جہل تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن وہ یہ پیغام دے گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن میں ہوں۔ ابو جہل کی زبان سے یہ سن کر میں نے ابو جہل کی تلوار سے اس کا سر جدا کر کے رکھ دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جسم سے سر کو جدا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا۔ میں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل کا سر پیش کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لیں ابو جہل کا سر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہی ابو جہل کا سر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے، یہ کافر ابو جہل اس امت کا سب سے خطرناک اور ظالم فرعون ہے۔ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، جبکہ میری امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بدبخت ہلاک ہو گیا ہے۔ روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر ابو جہل کی لاش سر اور قریش کے 24 سرداروں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن میدان بدر میں رہے اور جاتے ہوئے اس کنویں پر بھی گئے تھے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی گئی تھیں۔ آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں پر کھڑے ہو کر قتل ہونے والوں کو یہ فرمایا کہ اے کنویں میں پھینکی گئی لاشوں، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے پا لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھی رات کے وقت ان تمام لاشوں کے نام لے کر فرمایا، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربیعہ۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کنویں میں پھینکی گئی لاشوں کے نام لیتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم نے رب کائنات کا وعدہ پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے؟ کیا تم نے اپنے خداؤں بتوں کا وعدہ سچ پایا؟ میرے خدا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو باتیں میں ان سے کر رہا ہوں تم ان لاشوں سے زیادہ نہیں سنتے ہو۔
بس یہ لاشیں بول نہیں سکتی، سب کچھ سن رہی ہیں۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء کرام نے یہ بات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم لوگوں نے مجھ سے دشمنی کی، بلکہ دوسرے لوگوں نے مجھ سے دوستی کی، تم نے مجھ کو میرے ہی شہر سے نکال دیا، دوسرے لوگوں نے مجھ کو اپنے شہر میں پناہ دی، تم لوگ مجھے جھوٹا کہتے رہے، دوسروں نے مجھے سچا اور آخری نبی کہا، تم لوگوں نے مجھ کو بے شمار تکالیف دیں لیکن دوسرے لوگ میری تمام پریشانیوں میں شریک رہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے رب کائنات کے وعدے کو سچ پایا ہے۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک انصاری لشکر کے جرمٹ میں تشریف فرما تھے۔ مجھے دیکھ کر انصاری اپنے نیزوں سے کچوکے لگانے لگے اور کہنے لگے دور ہٹ جاؤ، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تو میں صفوں کو چیرتا ہوا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ میں نے تحریری پروانہ دکھاتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سراقہ بن مالک ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرے ساتھ تحریری معاہدہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سراقہ بن مالک تم میرے پاس آ جاؤ، آج عہد و پیمان کے ایفا کا دن ہے۔ میں آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کو بھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم سے نڈھال ہو گئے اور وہ منظر ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا جب وہ 100 اونٹوں کے لالچ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ لے کر تعاقب میں نکلے تھے۔ آج دنیا بھر کی عمدہ اونٹنیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن کے ایک ذرے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی اور اپنے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ بار بار دہرانے لگے سراقہ جب تم شاہ ایران کے کنگن پہنو گے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ شاہ ایران کے کنگن یہ ضرور پہنیں گے۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا گیا یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا۔ مسلمان ان کے دور حکومت میں ایران کی طرف تیز ہوا کے جھونکے کی طرح لپکے، قلعوں کو فتح کرتے، لشکروں کو شکست فاش دیتے، شاہی تختوں کو پامال کرتے اور مال غنیمت سمیٹتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ پورا ایران فتح کر لیا۔ ایک روز سپہ سالار لشکر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے قاصد ایران کی فتح کی خوشخبری لے کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ بیت المال کے لیے غنیمت کا 5واں حصہ بھی تھا جو ایران کے مجاہدین اسلام کے ہاتھ لگا تھا۔ جب مال غنیمت حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھا گیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں شاہ ایران کا وہ تاج بھی موجود تھا جس میں قیمتی موتی جڑے ہوئے تھے، شاہ ایران کا وہ لباس بھی موجود تھا جو سونے کی تاروں سے بنا ہوا تھا اور وہ قیمتی پیٹی بھی تھی جس پر لال و جواہر جڑے ہوئے تھے اور سونے کے 2 کنگن بھی مال غنیمت میں موجود تھے۔ اس جیسے خوبصورت کنگن پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس کے علاوہ بے شمار نفیس دیدہ زیب اشیاء مال غنیمت میں موجود تھیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس بیش بہا خزانے کو اپنی چھڑی سے الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا
جو لوگ یہ مال غنیمت لے کر آئے ہیں بلا شبہ سب کے سب امین ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے ہیں، بلا شبہ سب کے سب امین ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ کہنے لگے، امیر المومنین آپ پاک دامن رہے تو آپ کی رعیت بھی پاک دامن رہی۔ اگر آپ مال غنیمت کھاتے تو آج یہ ہڑپ کر جاتے۔ اس موقع پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ بن مالک کو اپنے پاس بلایا، شاہ ایران کا لباس انہیں پہنایا، کمر پر پیٹی باندھی، سر پر تاج رکھا اور ہاتھوں میں کنگن پہنائے۔ یہ منظر دیکھ کر مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر خوشی سے جھومتے ہوئے فرمایا، واہ واہ، ارے بنو مدلج کا ایک بدو، اس کے سر پر شاہ ایران کا تاج اور ہاتھوں میں کنگن، اس من اس شان خسروانہ کے کیا کہنے۔ پھر آسمان کی طرف سر اٹھایا اور یوں گویا ہوئے، الہی تو نے یہ مال و دولت اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیا، اور وہ تجھے مجھ سے زیادہ محبوب اور عزیز تھے۔ الہی تو نے یہ مال و دولت امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہ دیا، حالانکہ وہ تجھے مجھ سے زیادہ محبوب اور عزیز تھے۔ پھر یہ سب کچھ مجھے عطا کر دیا، میں تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں یہ مال تو نے مجھے سزا کے لیے عطا نہ کیا ہو۔ پھر اسی وقت یہ مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔